الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین اما بعد۔ معزز دینی و ملی بھائیوں، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں۔ ہم اس کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں۔ صلاۃ و سلام عرض ہو ہمارے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر، اما بعد۔ مسلمانوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اسے اپنے مراقبے میں رکھو اور مرنے کے بعد کی زندگی کے لیے نیک عمل کرو۔ دینی بھائیوں، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ انسانوں اور جنوں پر سب سے پہلا فریضہ توحید کو اختیار کرنا اور شرک و کفر اور اہل شرک سے نجات و چھٹکارا حاصل کرنا ہے۔ رسولوں نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے، اسی کے خاطر کتابیں نازل کی گئی ہیں اور اسی کے لیے زمین و آسمان اور جنت و جہنم بنائے گئے ہیں۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف اللہ کی عبادت کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو۔ اسی طرح سورہ بقرہ آیت نمبر 256 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ تعالیٰ کے سوا دوسرے معبودوں کا انکار کر کے اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے، اس نے مضبوط کڑے کو تھام لیا جو کبھی نہ ٹوٹے گا، اور اللہ تعالیٰ سننے والا جاننے والا ہے۔ نیز ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنات اور انسانوں کو محض اسی لیے پیدا کیا ہے کہ وہ صرف میری عبادت کریں۔ میرے بھائیوں، توحید اللہ تعالیٰ کو ربوبیت و الوہیت اور اسماء و صفات میں تنہا و اکیلا ماننا ہے۔ اس طرح کے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی کا شریک نہ ٹھہرایا جائے، نہ کسی مقرب فرشتے کو، نہ کسی بھیجے ہوئے نبی کو۔ اور شرک توحید کا مخالف ہے، یعنی اللہ کی ذات یا صفات یا اس کی الوہیت یا ربوبیت میں کسی کو شریک ٹھہرایا جائے۔ کفر ایمان کا مخالف ہے، پس ہر وہ عقیدہ، عمل یا قول جو ایمان کے خلاف ہو، جیسا کہ اللہ کو گالی دینا یا رسول کو جھٹلانا یا فرائض کا انکار کرنا، کفر ہے۔ توحید کی 3 قسمیں ہیں: توحید ربوبیت، توحید الوہیت اور توحید اسماء و صفات، جو کتاب و سنت اور اجماع علماء سے ثابت ہے۔ توحید ربوبیت یعنی اللہ تعالیٰ کو اپنے افعال میں تنہا و ایکتا ماننا، جیسا کہ پیدا کرنا، رزق دینا، زندگی عطا کرنا اور موت دینا وغیرہ۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، الا لہ الخلق والامر تبارک اللہ رب العالمین، یاد رکھو اللہ ہی کے لیے خاص ہے خالق ہونا اور حاکم ہونا، بڑی خوبیوں والا ہے اللہ جو تمام عالم کا پروردگار ہے۔ توحید الوہیت یعنی اللہ تعالیٰ کو عبادت میں تنہا و ایکتا ماننا، اخلاص کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کے سوا جس کسی کی بھی عبادت کی جاتی ہو اس کا انکار کرنا، اس کے سوا نہ کسی اور کو پکارنا، نہ اس سے مدد مانگنا، نہ اس کے لیے نظر ماننا اور نہ ہی قربانی کرنا۔ بس اگر کسی نے اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق میں سے کسی کی عبادت کی، چاہے وہ مقرب فرشتہ ہو یا نبی ہو یا ولی ہو، تو وہ کافر ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جو شخص اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو پکارے جس کی کوئی دلیل اس کے پاس نہیں، پس اس کا حساب تو اس کے رب کے اوپر ہی ہے، بے شک کافر لوگ نجات سے محروم ہیں۔ توحید اسماء و صفات
یعنی اللہ تعالیٰ نے جو نام و صفات اپنے لیے اپنی کتاب میں بیان کیے ہیں یا جو نام و صفات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں ان پر ایمان لانا، اور یہ نام و صفات اسی طرح ثابت کی جائیں گی جو اللہ عز و جل کے مقام و مرتبہ کے شان ہوں، نہ تو اس میں تحریف ہوگی اور نہ تعطیل، نہ اس کی کیفیت و شکل مقرر کی جائے گی اور نہ مثال دی جائے گی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ معزز دینی بھائیوں، شرک کی دو قسمیں ہیں، بڑا اور چھوٹا۔ بڑا شرک یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، جیسا کہ غیر اللہ سے مدد طلب کرے، اللہ کے سوا کسی اور کے لیے قربانی کرے، یا اس کی ربوبیت میں شریک ٹھہرائے، اور یہ عقیدہ رکھے کہ دنیا میں کوئی ہے جو تصرف کرتا ہے یا دنیا کے نظام کو چلاتا ہے، یا اس کے نام و صفات میں شریک ٹھہرائے۔ مثلا اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ دے، یا اللہ کی کسی صفت کی نسبت مخلوق کی طرف کرے، مثلا لات و عزا وغیرہ۔ ایسا کرنے سے انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور شرک اصغر وہ عمل ہے جس سے شریعت نے منع کیا ہے، اور جو شرک اکبر تک پہنچانے کا سبب بنتا ہے، جیسے ریا یا غیر اللہ کی قسم کھانا، جیسے نبی کی قسم کھانا، یا تعویذ لٹکانا، یا کڑا یا دھاگا اس عقیدے کے ساتھ پہننا کہ اس سے بیماری دور ہوتی ہے۔ ایسا کرنا انسان کو دین سے خارج نہیں کرتا، البتہ یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کفر کی دو قسمیں ہیں، بڑا اور چھوٹا کفر۔ بڑا کفر جو ایمان کی مخالفت کرتا ہے، کتاب و سنت سے ثابت ہے کہ ایسا عمل انسان کو اسلام سے خارج کر دیتا ہے، جیسا کہ اللہ کو گالی دینا، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانا، قرآن کو جھٹلانا، قرآن کی توہین کرنا، اس کا مذاق اڑانا، یا اللہ کے کسی قانون کا مذاق اڑانا، یا سنت نبوی کا انکار کرنا، یا جادو کرنا وغیرہ، یہ سارے اعمال ایمان کے خلاف ہیں۔ اور کفر اصغر ایسا کام کرنا جو بڑے کفر سے کم ہو اور جو ایمان کو باطل نہ کرے، جیسا کہ عام معاصی و گناہ کا کام کرنا یا نوحہ خانے وغیرہ کرنا۔ تو میرے بھائیوں، ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ عقیدے کو پہچانیں اور اپنے عقیدے کو درست کریں، صحیح کریں، اور عبادت کو اللہ رب العالمین کے لیے خالص طور پر بجا لائیں۔ تمام عبادتوں کو اللہ کے لیے خالص کریں، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک و ساجد نہ ٹھہرائیں، اس لیے کہ جنت جانے کی پہلی شرط ہے کہ انسان کا عقیدہ درست ہو، اور دوسری اہم ترین شرط ہے کہ انسان اعمال صالحہ کرتا ہو، انسان کا عمل صالح ہو، نیک ہو، اچھا ہو۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کے عقیدے کی اصلاح فرمائے، ہمیں شرک سے، بدعات سے، کفر سے اور ان تمام چیزوں سے اللہ رب العالمین ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے جو شریعت کے مخالف ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، آئیے اب ہم اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔
یا اللہ تو اپنے محبوب نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما، ان پر ان کے آل و اصحاب پر اپنی رحمتیں نازل فرما۔ یا اللہ ہمیں اپنے نبی کی محبت نصیب فرما، ظاہر و باطنی طور پر ان کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں ہدایت، تقوی، عفت و پاک دامنی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں دین میں ثابت قدمی نصیب فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان و عقیدے کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنے نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور کما حقہ اپنی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قلب سلیم و سچی زبان عطا فرما۔ یا اللہ تو ہمیں اپنا ذکر و شکر اور حسن عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ و کامیابی عطا فرما، شرک اور مشرکین کو ذلیل و رسوا فرما، دین کے دشمنوں کو تباہ و برباد فرما، مومنوں کو نصرت و کامیابی عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں امن و سکون کی زندگی نصیب فرما، ظاہر و باطنی فتنوں سے ہمیں مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ ہمارے ولی امر کی اصلاح فرما۔ یا اللہ تو ہمارے امام خادم حرمین شریفین اور ان کے ولی عہد کو اور تمام مسلم حکمراں کو ہر خیر و بھلائی کی توفیق عطا فرما اور انہیں ہر شر سے مامون و محفوظ فرما۔ یا اللہ فلسطینی مسلمان بھائیوں کی مدد فرما۔ یا اللہ قبلۃ المسلمین، مسلمانوں کا پہلا قبلہ بیت المقدس کی اللہ حفاظت فرما۔ یا اللہ تو اپنے دین کی حفاظت فرما، ہمارے مسلمان بھائیوں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ وہاں کے شہداء کو یا اللہ تو قبول فرما، اور وہاں جو بیمار ہیں اللہ ان کو شفا کل نصیب فرما، وہاں جو مریض ہیں ان کو شفا کل نصیب فرما۔ یا اللہ ان پر تو رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ ان پر رحم و کرم کی بارش فرما۔ یا اللہ تو ان کی غیبی مدد فرما۔ یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔